روزہ اور روزے پہ اسپیشلی آج پہلا روزہ ہے اور اس ٹائم تقریباً 2/3 ٹائم گزر چکا ہے روزے کا. اور اس میں آج بات کرنا چاہوں گا جو ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے میں اسپیشلی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں انہوں نے کیا احتیاط کرنی ہے, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے, اور انہوں نے جو کس طرح کا ڈائبٹک پیشنٹ ہوگا اور اس نے کس طرح اپنی ڈائٹ کو لینا ہے, کس طرح میڈیسن کو لینا ہے. کیونکہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ اس میں کیا احتیاط کر سکتے ہیں جس میں جا کے آپ کو پورا دن, کیونکہ عام روٹین میں آپ 2 سے 3 دفعہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بریک فاسٹ لیا, صبح 7-8 بجے کا بریک فاسٹ لے رہے ہیں, اس کے بعد لنچ لے رہے ہیں 1 سے 2 بجے, اور شام میں آپ ڈنر لے رہے ہیں 7-8 بجے رات میں. 3 کھانے بڑے آپ کھانے لے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح اپنی میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں آپ کا گیپ بڑھ جاتا ہے. جو سحری ہے وہ تقریباً آپ 3:30-4 بجے آپ لے رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کا جو ناشتہ کا ٹائم تھا وہ 7-8 بجے تھا, اور سحری اس سے بہت پہلے ہوتی, 4-5 گھنٹے پہلے آپ کر لیتے ہیں. اس طرح ہی آپ لنچ جو ہے وہ آپ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈنر جو آپ تھوڑا ارلی کر لیتے ہیں, آپ تقریباً کوئی 6-7 بجے آپ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ 15-16 گھنٹے کا جو درمیان کا گیپ ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں یا تو ہائپر گلائسیمیا میں جا رہا ہوتا ہے یا ہائپو گلائسیمیا میں جا رہا ہوتا ہے. ایسے مریض جو پری ڈائبٹک ہیں یا ڈائبٹک ہیں یا کو موربڈی کے ساتھ ہیں, یعنی ایک سے زیادہ بیماری ہیں, انہیں شوگر تو ہے ہی ہے, ساتھ دل کا مسئلہ ہے, ساتھ انہیں جگر کا مسئلہ ہے, یا گردے ان کے ڈسٹرب ہیں. کیونکہ ڈائبٹک کی جو اگلی کمپلیکیشن ہے وہ اگر وہاں پہ اس اسٹیج میں ہے تو انہیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی. تو ہم پہلی کلاس کو دیکھتے ہیں جو پری ڈائبٹک ہیں. پری ڈائبٹیز میں ابھی شوگر نہیں ہے لیکن انہیں احتیاط کرنی ہے. آپ کا وہی روٹین ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے, رمضان سے پہلے بھی آپ کرتے ہیں کہ میں شوگر کم لوں, ایکسرسائز پلان کروں, ڈائٹ پلان کروں, اور واک کو ایسا کروں جس میں اپنی ڈیلی روٹین کو تھوڑا چینج کر کے اپنی ویٹ کو کم کروں اور شوگر کو کنٹرول میں کروں. تو پری ڈائبٹیز آپ اپنی ایکسرسائز سے اپنی ڈائٹ سے کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈائبٹک ہے ان میں میڈیسن لینی ہوتی ہے, اور وہ دن میں 3 دفعہ میڈیسن لے رہا ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ کوشش کریں کہ آپ نے ایک ڈائٹ آپ مس کر رہے ہیں, اس طرح ایک ڈوز مس کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ جو کم ڈائٹ ہے سحری کے ٹائم میں آپ جو سمپل ڈائٹ لے رہے ہیں, سحری لے رہے ہیں, ایسی ڈائٹ ہو جو متوازن ہو, بیلنس ڈائٹ ہو, شوگر اس میں کم سے کم ہو. ایسی ڈائٹ نہ ہو کہ آپ ہیوی ڈائٹ لے لیں, اس میں زیادہ چیزیں لے لیں اور بعد میں آپ ہائپر گلائسیمیا میں چلے جائیں اور کمپلیکیشن میں چلے جائیں. آپ کی ڈوز بھی کم رہے گی صبح کے ٹائم میں. اور شام جب ڈنر کر رہے ہیں پہلے افطاری آپ سمپل کر لیں, آپ پھر نماز پڑھیں, تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد جب آپ لنچ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جب میڈیسن لے رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کریں. تو آپ نے تھوڑا سا اپنے اسکیجول کو چینج کرنا ہے, ڈائٹ پلان کو چینج کرنا ہے, اور اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے. تو آپ بیلنس ڈائٹ کر سکتے ہیں, بیلنس روٹین کر سکتے ہیں, اور اچھی رمضان کی جو ہے سحری افطاری کر سکتے ہیں اور روزے اچھی طرح گزار سکتے ہیں. لیکن ایسے پیشنٹ جن میں زیادہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, جنہیں ہم کوموربڈی کہتے ہیں, ان میں ہائپر گلائسیمیا یا ہائپو گلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, یعنی ماہ رمضان یا روزہ رکھنا شروع ہونے سے پہلے وہ 1-2 دن پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا, اور وہاں اپنی ڈائٹ کو پلان کرے گا, اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کرے گا. اگر انسولین لے رہے ہیں, آپ کی شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں, تو آپ نے صبح میں سحری میں کون سی میڈیسن لینی ہے, کتنی کم زیادہ کرنی ہے, اور شام میں آپ نے کون سی میڈیسن لینی ہے افطاری کے بعد, اور اس کو کتنا کم زیادہ کرنا ہے. اس طرح ڈائٹ میں کتنا سمپل کر سکتے ہیں, اور آپ نے اس میں فیٹی چیزیں نہیں کرنی, آپ نے اس میں سالٹی انٹیک نہیں کرنا, اور آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو عام روٹین میں بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماہ رمضان میں تھوڑا کیونکہ گیپ زیادہ آ رہا ہے, آپ کا جو میل کا ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, تو اس میں زیادہ اس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کو درمیان میں ہائپو گلائسیمیا میں چلے گئے ہیں تبھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں اور قضا کر سکتے ہیں, یا ہائپر گلائسیمیا میں چلے گئے جس میں شوگر لیول زیادہ ہو گیا ہے تب بھی آپ روزہ ختم کر سکتے ہیں, اور دوبارہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. اپنی پراپر چیک اپ کرنے کے بعد, اپنی ڈوز اور کھانا کرنے کے بعد آپ دوبارہ قضا روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اپنی صحت کو بیلنس رکھیں اور اپنے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہ ڈالیں کہ جہاں کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں.
آرام کا خیال رکھیں، سالٹ انٹیک کو کم کریں، اور اسپیشلی ماہ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اس میں آپ اپنے ویٹ کو 6 سے 7 کلو تک کم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ افطاری میں بہت زیادہ ہیوی کر لیں، اس میں سموسے پکوڑے اور ہیوی چیزیں کر لیں، اس میں کڑھائیاں کر لیں، اس میں ڈائٹ زیادہ کر لیں، اور آپ کا ویٹ زیادہ کم کرنے کی بجائے بڑھا نہ لیں، اور آپ اور ڈزیز میں چلے جائیں اور کمپلیکیشن میں نہ چلے جائیں۔ یہ بہتر ٹائم ہے کہ آپ اپنا ویٹ کو 6-7 کلو ماہ رمضان میں کم کر سکتے ہیں اگر آپ افطاری بالکل سمپل پانی سے کریں۔ اگر آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، زیادہ آپ کا ورک لوڈ زیادہ ہے ڈے ٹائم میں، تو آپ ORS یا نیمکول کا پانی لے لیں، اس سے افطاری کریں، اور کھجور سے کریں، اور سمپل ڈائٹ کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد 1 آدھا گھنٹے کے بعد پھر پراپر کھانا کھائیں۔ وہ بھی زیادہ ہیوی نہ ہو، اس میں مچھلی ہے، اس میں آپ کوئی لائٹ سمپل چیزیں ہیں، دالیں ہیں، کاربوہائیڈریٹ چیزیں ہیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں فیٹی چیزیں نہ ہوں۔ اور اس میں ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے، ڈے ٹائم میں بھی اور رات ٹائم میں بھی آپ ریسٹ ضرور کریں، اسٹریس سے بچیں اور اپنی ڈائٹ کو پلان کریں۔ ڈاکٹر میڈسان ندیم احمد کو اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک میں پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔